ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. عزیز سامعین، آج اس مجلس میں میری تقریر کا عنوان ہے مشرک جنت میں کبھی داخل نہیں ہوں گے. جنت بڑی عظیم نعمت ہے اور یہ نعمت خاص اہل ایمان والوں کے لیے ہے، یعنی جس نے دنیا میں شرک و کفر کیا اور شرک و کفر پر ہی وہ مر گیا، قرآن و حدیث سے نہ آشنا رہا، تو وہ جنت میں کبھی داخل نہیں ہوگا. آئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے ہیں، اس مسئلے کو سمجھتے ہیں کہ جنت کن لوگوں کے لیے ہے. سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم 40 کے قریب لوگ ایک خیمے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اترضون ان تکونوا ربع اہل الجنہ، کیا تم راضی ہو کہ جنت کا چوتھا حصہ تم ہو جاؤ؟ قلنا، ہم نے کہا نعم، ہاں ہم راضی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اترضون ان تکونوا ثلث اہل الجنہ، کیا تم اس بات سے بھی راضی ہو کہ جنت کا تہائی حصہ تم ہو جاؤ؟ قلنا، ہم نے کہا نعم، ہاں ہم راضی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، والذی نفس محمد بیدی، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میں امید رکھتا ہوں کہ جنت میں میری امت میں سے اہل جنت کی تعداد نصف ہوگی، یعنی آدھی جنت میری امت ہی ہوں گے اس میں، اور جو آدھی جنت ہوگی وہ تمام انبیاء کی امتوں میں سے ہوگی. اور یاد رکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنت میں جانے کے لیے لازمی ہے کہ انسان مسلمان ہو، ایمان والا ہو، مومن ہو، یعنی جس کے عقیدے میں شرک اکبر آیا، کفر اکبر آیا، جس کے دامن پہ شرک کا داغ رہا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے خطاب کے بیٹے، جاؤ اور لوگوں میں اعلان کر دو کہ جنت میں سوائے مومنوں کے اور کوئی داخل نہیں ہوگا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا اور میں گیا لوگوں کے پاس اور کہنے لگا، لوگوں ایک فرمان ہے، سن لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہنے کو کہا ہے اور انہی کی طرف سے میں یہ کہہ رہا ہوں. کہا کہ جنت میں سوائے مومنوں کے، سوائے مسلمانوں کے اور کوئی داخل نہیں ہوگا، یعنی جس کے دامن میں شرک اکبر کا داغ رہا، جس نے شرک کیا، کفر کیا اور اسی پہ مر گیا، تو اللہ تعالیٰ اسے کبھی جنت میں داخل نہیں کرے گا. یعنی ہمیں پتہ چل گیا کہ جنت میں جانے کے لیے لازمی ہے کہ ہم مسلمان ہو، مومن ہو، صاحب ایمان ہو. اب مومن انسان اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک ہم مسلمان بھائی آپس میں ایک دوسرے سے سلام نہ کرے، آپس میں محبت نہ کرنے لگ جائے، آپس میں صلہ رحمی نہ کرے. آج ہمارا کیا معمول ہے؟ آج ذرا سے کسی سے انبن ہو جائے، اگر وہ راستے میں دکھ جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے سلام کریں، لیکن نہیں، ہم کہتے ہیں میں نے سلام نہیں کرنا، میں نے منہ نہیں لگنا. آج ہمارا یہ معمول ہوتا ہے، بلکہ ہمیں اس سے سلام کرنا چاہیے. حضرت آدم علیہ السلام کی کیا غلطی تھی؟ ایک غلطی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے نکال دیا. تو ہم کیا ہے؟ جنت میں جانے کے لیے لازمی یہ بھی ہے کہ انسان اللہ کی رحمت سے اپنے وہ سارے گناہ معاف کرا لے جو اس نے کیے ہیں، یعنی کہ اس نے جو گناہ کیا ہے اسے اس کے گناہوں کا سزا اسے مل جائے، اور جب وہ اس گناہوں سے پاک صاف ہو جائے تو وہ جنت میں داخل ہوگا. یعنی اس کے دامن میں کوئی بھی رائی کے دانے کے برابر بھی گناہ کا داغ باقی رہے اور وہ جنت میں داخل ہو جائے، یہ تو ممکن نہیں ہے. یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ نے جنت میں اور جہنم میں ایک ایک گھر بنایا ہے. جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو انہیں دکھایا جائے گا، دیکھ جہنم میں یہ تیرا گھر تھا، اور آج تیری جگہ ایک مشرک کو، ایک کافر کو ڈال دیا گیا.
میرے لیے دعا کیجیے. اہل مشرکوں کے پاس بڑی دولت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کچھ بخش دے, ہم پر بھی رحم کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے خطاب کے بیٹے ایسی باتیں کرتے ہو کیا تمہیں شک ہے؟ یہ جو کفار کی قوم ہے یہ جو نیکی کرتے ہیں انہیں ان کی نیکیوں کا بدلہ اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ دے گا اور ہماری نیکیوں کا بدلہ اللہ تعالیٰ ہمیں کل قیامت کے دن ہمیں جنت کی صورت میں دے گا. دنیا میں انسان نیک عمل کرتے ہیں, مومن بھی کرتے ہیں, مشرک بھی کرتے ہیں, لیکن جب مومن نیک عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں کچھ دینا چاہے تو دے دیتا ہے, لیکن ان کی اصل نیکیوں کا بدلہ اللہ تعالیٰ انہیں کل قیامت کے دن دے گا. اور مشرک جب کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی ساری نیکیوں کا بدلہ انہیں اس دنیا میں ہی دے دیتا ہے. اگلے جہان ان کے لیے کچھ باقی نہیں رہتا. اگلا جہان ان کے لیے حسرتوں سے بھرا ہوگا, عذابوں سے بھرا ہوگا. کیونکہ انہوں نے شرک کیا, کیونکہ انہوں نے کفر کیا. یہ دنیا کی زندگی کتنی ہے؟ زیادہ سے زیادہ 80 سال, 90 سال, 100 سال پھر ختم. اور آخرت کی زندگی وہاں پہلا دن ہی 50,000 سال کے برابر ہوگا. ان ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہمیں گناہ کی طرف اگر ہمیں نفس امارہ کھینچے تو بس خود سے ایک سوال کر لینا کہ دنیا کی زندگی کتنی ہے جو یہ ختم ہونے والی ہے اور آخرت کی زندگی ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی بہتری حالت میں زندہ رکھے اور جب ہمیں موت دے تو ایمان کی بہتری حالت میں موت دے اور اس حال میں ہم اس دنیا سے جائیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم